پاکستان کا 40% ہے، بڑی تعداد میں فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ دہشت گردوں کا قوم پرست تحریک یا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز موجود ہیں، ان کے پاس جدید رائفلز بھی ہیں۔ BLA بلوچستان میں اسمگلرز کا ملٹری ونگ ہے۔ دہشت گرد تیل کی اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کما رہے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کو اختلاف ایک طرف رکھ کر 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ بھارت آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد دہشت گردی کرا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کسی اگر مگر کے بغیر مجرم ہے، ان سے بات نہیں ہوگی، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد سینٹ سے متفقہ طور پر منظور۔ بلوچستان میں امن دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی برادری کی بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کی شدید مذمت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور قطر نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ روس، فرانس، ناروے، آسٹریلیا، یورپی یونین اور دیگر ملکوں کی بھی دہشت گردی کی مذمت۔ چین نے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کوئٹہ میں ایرانی قوم سے جنگ کے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا کہ ایران اور پاکستان دونوں دہشت گردی کا شکار ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم اسامہ صاد اور فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر کی GHQ آمد۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور لیبیا کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف کا لیبیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے شہداء کی یادگار پر حاضری دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سیکرٹری جنرل IMCTC کی میجر جنرل محمد بن سعید المغیدی کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے تعاون پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے IMCTC کے کردار کو سراہا۔ میجر جنرل المغیدی کا دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی مشترکہ چیلنج ہے، مل کر نمٹنا ہوگا۔ مسلم ملکوں کے انسداد دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید کا نسٹ میں تقریب سے خطاب۔ IMCTC مل کر دہشت گردی سے بہتر نمٹ سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان خطے سمیت دنیا میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی سے نمٹنے کا وسیع تجربہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق صوبے میں امن و امان کی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ، محسن نقوی اور امیر مقام کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ KB حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ صوبائی حکومت کو قیام امن کے لیے آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وفاق اور صوبوں میں مؤثر رابطہ کاری ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم سے بانی PTI کے متعلق نہیں، خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا میٹنگ کر کے مسائل حل کریں گے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، ملک یا صوبہ نہیں ہوتا۔ 4 ارب نہیں، 5300 ارب کا معاملہ سامنے آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آنا خوش آئند ہے۔ دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ ہے، یکساں موقف ہونا چاہیے۔ وفاق نے تمام رقوم ادا کر دی، پھر بھی کوئی اختلاف ہے تو بات ہونی چاہیے۔ راؤ عبدالکریم کو ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ IG پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ راؤ عبدالکریم کو IG پنجاب پولیس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ IG پنجاب کے لیے CCPO لاہور بلال صدیق خمیانہ کا نام بھی زیر غور تھا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو DG FIA تعینات کیے جانے کا امکان۔
علی مدد جتک بلوچستان کے وزیر داخلہ بن گئے۔ گورنر جعفر خان مندخیل نے علی مدد جتک سے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں تقریب حلف برداری ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق ہٹکزئی، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ کراچی کی ایک اور بڑی عمارت میں آگ لگ گئی، بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو اداروں نے بر وقت آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو آپریشن میں رینجرز بھی شریک۔ آگ صدر کے علاقے میں موبائل مارکیٹ میں لگی۔ 7ویں فلور پر پارکنگ ایریا میں آگ لگنے سے 4 گاڑیاں جل گئیں۔ دھوئیں سے 2 افراد متاثر ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب موقع پر پہنچے، کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ اور ریسکیو نے بر وقت آگ بجھا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک سے ہم آہنگ ترجیحات پر تیز رفتار عمل درآمد پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک گروپ کی طویل مدتی شراکت داری کو سراہا، کہا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ورلڈ بینک کی معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عالمی بینک گروپ کے صدر نے حکومت پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارت توکایوف آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قازقستان کے صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ صدر قاسم جمارت توکایوف صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ قازقستان کے صدر قازقستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ دورے میں 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا پہنچ گئی۔ 15 رکنی اسکواڈ میں کپتان سلمان آغا، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان شامل، محمد نافع، محمد نواز، سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، شاہین شاہ، عثمان خان اور عثمان طارق ٹیم کا حصہ۔ قومی ٹیم 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ حکومت نے قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت اور بھارت سے میچ کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی تیاریاں تیز۔ پنجاب کابینہ کی لاہور کے ساتھ مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان بنانے کی اجازت۔ فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان میں بھی قابل اجازت پتنگ سازی کے مواد بنانے کی اجازت دی گئی۔ حکومت پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے تحت منظوری دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت نے بسنت سے متعلق کوئی تقریب منسوخ نہیں کی۔ بسنت منانے کی اجازت صرف عام عوام کو دی گئی ہے۔ لاہور میں بسنت کا تہوار، پتنگیں ڈھول اور خریدار۔ شہریوں کی طرف سے پتنگ بازی کے سامان کی خریداری کا سلسلہ جاری۔ موچی گیٹ مارکیٹ پر خریداروں کا رش۔ ڈھول اور پتنگوں کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ شہریوں نے کہا کہ بسنت کی واپسی نے رونقیں دوبالا کر دی۔ پتنگوں کے نرخ زیادہ ہیں، کچھ کم ہونے چاہیے تاکہ تمام لوگ اس تہوار کو بھرپور انداز میں منا سکیں۔ پنجاب بھر میں الیکٹرو بس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب میں بات چیت، کہا کہ آرام دہ اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ ترجیح ہے۔ الیکٹرک بسوں کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے۔ پنجاب کے عوام کو سہولتوں فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ روزانہ لاکھوں افراد الیکٹرک بسوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے الیکٹرک بسوں میں خواتین کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنے کا اجلاس، وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایکنے کی 240 ارب سے زائد لاگت کے 4 بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ AFIC راولپنڈی کی توسیع کا بھی اجلاس میں منظوری۔ وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی منظوری۔ کراچی یلو لائن BRT کو کوریڈور کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ایران پر امریکہ کے ساتھ جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ترکیہ میں
بالواسطہ مذاکرات ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے استنبول میں جمعے کو ملاقات ہوگی۔ وٹکوف اور اراغچی ممکنہ طور پر جوہری معاہدے اور دیگر مسائل پر بات کریں گے۔ امریکی صدر کو ایران سے جلد معاہدہ ہونے کی امید۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل سازش میں ناکامی کے بعد سفارتکاری کی طرف آ گئے۔ امریکہ سے جوہری معاہدہ ممکن ہے مگر اعتماد نہیں۔